بھائیو، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 3 معجزات ایسے ہیں، اور میں نے پہلے بھی بتایا یہ معجزے کا لفظ ہے، پرٹیکولرلی یہ علم الکلام کی ٹرم ہے۔ قرآن حکیم میں اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوئی ہے، اصطلاح وہ ہے آیتن، آیا، نشانی، اور انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں سائن۔ یہ سگنیچر بھی جو کیا جاتا ہے اسے بھی ہم مختصر کر کے سائن کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معجزات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم کے اندر آیا ہے، 3 معجزات۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ہیں، لیکن وہ احادیث کی کتابوں میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس کے علاوہ باقی کتابوں میں الحمدللہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سینکڑوں حصی معجزات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن دعوی نبوت کرنے والا جو معجزہ ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے قرآن حکیم۔ اور اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معجزے کی ویڈیو کسی کو نہیں دکھا سکتے۔ تو معجزہ تو ایسا ہونا چاہیے، اگر آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے الحمدللہ، تو معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے، اور وہ القرآن کی شکل میں ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ اس حوالے سے بھائیو، جو جتنے بھی حصی معجزات ہیں، حصی ہم کہتے ہیں جن کو آپ جیسے حواس خمسہ ہم استعمال کرتے ہیں، جن کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، فزیکل ہم انگلش میں سے کہتے ہیں، ٹینجیبل۔ حصی معجزات کے اعتبار سے اگر کسی کو شوق ہو تو یہ کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات المصابیح میں مل جائیں گے۔ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5852 نمبر حدیث سے لے کر 5243 نمبر حدیث تک کل 92 احادیث ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرٹیکولرلی حصی معجزات سے ریلیٹڈ ہیں الحمدللہ۔ اور یہ 92 کی نسبت بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حروف ابجد 92 ہیں، اور ہمارے پاکستان کا بھی کنٹری کوڈ جو ہے وہ 92 ہے۔ یہ حروف ابجد سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، ایک لینگویج ہے، اس کے تعویذ لکھنا وہ ایک الگ غلط چیز ہے، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، میرا پورا لیکچر اس پہ ریکارڈ ہے مسئلہ نمبر 109 کے نام سے۔ لیکن یہ ایک لینگویج ہے جس طرح باقی لینگویجز موجود ہیں دنیا کے اندر۔ تو یہ مشکات المصابیح الحمدللہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، اس لیے میں نے اس پہ الگ سے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف۔ اب آپ کے پاس بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ یہ ساری کتابیں نہ بھی ہوں، صرف مشکات موجود ہو، تو الحمدللہ آج بھی جتنی احادیث آئیں گی آپ حیران ہوں گے کہ وہ سب کی سب احادیث، چاہے وہ مختلف کتابوں میں ہیں، لیکن وہ سب کی سب احادیث الحمدللہ مشکات میں بھی موجود ہیں۔ اور میں نے یہ جو آج کے لیے 17 حصی معجزات سلیکٹ کیے ہیں، یہ سب کی سب احادیث جو ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، کوئی حدیث میں نے اس سے باہر نہیں لی، تاکہ الحمدللہ وہ صحیح اور ضعیف کا چکر بھی ختم ہو جائے۔ اس حوالے سے 100% احادیث آج جتنی ڈسکس ہوں گی وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے انشاءاللہ ڈسکس ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھائیو، ہمارے محدثین رحمہم اللہ نے الگ سے بھی کتابیں لکھی ہیں، اسی حوالے سے اس امت میں بہت بڑا کام کیا ہے۔ 5ویں صدی ہجری کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام حاکم، جنہوں نے المستدرک للحاکم لکھی ہے، المتوفی 405 ہجری، ان کے لائق ترین شاگرد گزرے ہیں 5ویں صدی ہجری کے اندر، اور ان کا نام تھا امام ابو بکر احمد بن علی بن حسین البیہقی، جنہیں مشہور امام البیہقی کہا جاتا ہے، المتوفی 458 ہجری۔ انہوں نے تقریباً آج سے 1000 سال قبل ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے دلائل النبوہ، یعنی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی کتاب، کہ ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے پاس دلائل کیا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے 3286 احادیث جمع کی ہیں دلائل النبوہ کتاب کے اندر۔ یہ کتاب اردو میں بھی شائع ہو چکی ہے اور 6 جلدوں کے اندر الحمدللہ موجود ہے، اور اگر آپ نیٹ پہ تلاش کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو اس کا PDF بھی مل جائے گا۔ 3286 احادیث پر مشتمل دلائل النبوہ کتاب ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کرامات بھی اس کے اندر موجود ہیں، کیونکہ صحابہ کی کرامات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ہی ایک کنٹینیوشن ہے الحمدللہ۔ تو وہ 3 بڑے بڑے معجزات جو قرآن حکیم میں ذکر ہوئے ہیں، ان میں سے نمبر 1 القرآن، جس پہ ہم پچھلی 2 نشستیں 150 منٹ کی گفتگو کر چکے ہیں، مسئلہ نمبر 131A اور 131B۔ اس کے علاوہ بھی میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 85 کے نام سے، قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات۔ دوسرا معجزہ جو قرآن میں ذکر ہوا وہ الاسراء والمعراج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر الاسراء والمعراج، اور معراج کا سفر بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک الاسراء،
اور بیت المقدس سے جو سدرۃ المنتہا تک ہم اسے کہتے ہیں المعراج، اسے مشہور واقعہ معراج بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جو ہے اس کا بھی ذکر قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ النجم کے اندر موجود ہے، اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ 6 گھنٹے میں لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 126 A, B اور C کے عنوان سے۔ اور نمبر 3 بھائیوں، معجزہ جو قرآن حکیم میں ذکر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصی معجزہ، وہ ایک ہی حصی معجزہ ہے جس کو لوگوں نے بھی آبزرو کیا، وہ ہے شق القمر والا واقعہ، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ یہ وہ معجزہ ہے جو واحد حصی معجزہ ہے جو لوگوں نے آبزرو کیا، اور اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ڈائریکٹلی پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ قرآن میں ذکر نہیں ہوا۔ ہاں، بخاری اور مسلم میں اور باقی حدیث کی کتابوں میں بہت معجزات آئے ہیں۔ یہ شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والا واقعہ جو ہے، یہ سورۃ القمر کے اندر موجود ہے۔ اس سورت کا نام ہی سورۃ القمر ہے، پارہ نمبر 27 کے اندر۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی بعض روایتوں میں آیا ہے، سورج کو واپس پلٹانے والا، لیکن اصول محدثین پر وہ واقعہ ثابت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ظاہر نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ صحیح سند کے ساتھ یہ چیز ثابت ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3124، صحیح مسلم میں 4555 اور مشکات میں بھی موجود ہے 433 نمبر حدیث کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول یوشع ابن نون، جوشوا جن کو ہم کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لینگویج میں، بخاری مسلم دونوں میں اور مشکات میں بھی میں نے حوالہ دے دیا، ان کی دعا کی برکت سے سورج رک گیا تھا۔ جمعے کا دن تھا اور ہفتے کے دن یہودیوں کے لیے قتال کرنا منع تھا، اس وقت یہودی یار مسلمان ہی تھے، تو وقت کے پیغمبر نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اب جو ہے وہ ہماری فتح کا وقت قریب ہے، اگر یہ رات کا وقت شروع ہو گیا اور پھر کل ہفتہ ہوا ہم قتال نہیں کریں گے، پھر کافروں کو جمع ہونے کا موقع مل جائے گا، تو اے اللہ ہمارے لیے سورج کو روک دے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کام پر مامور ہیں اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاموں کے اوپر مامور کیا ہوا ہے، اے اللہ یہ سورج تیرے اختیار میں ہے، تو اسے روک دے۔ انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی، کوئی سورج کو اشارہ نہیں کیا، انہوں نے اللہ سے ہی دعا کی، نہ وہ یہ کہ اشارے پہ کوئی کام ہونے والا ہے، اس طریقے سے دعا کی تو سورج رک گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قسم کا جو ضعیف واقعہ ملتا ہے، اس کو اگر کوئی مانتا بھی ہے تو اس سے کوئی عقیدے میں فرق پڑنے والی بات نہیں ہے۔ حضرت یوشع ابن نون کے لیے یہ واقعہ ثابت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، لہذا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اب آ جائیے وہ معجزہ جو آج کا پہلا معجزہ میں نے ڈسکس کرنا ہے، شق القمر والا واقعہ جو قرآن حکیم میں سورۃ القمر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک میں ایڈریس ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر، اور 2 ٹکڑے ہو گیا چاند۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، کیونکہ آپ کے بعد تو آپ کوئی پیغمبر نہیں آنا، قیامت ہی آنی ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تقریر فرمایا کرتے تھے، چاہے جمعے کا خطبہ ہو، عید کا خطبہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ 2 انگلیاں جوڑ کر بلند فرمایا کرتے، شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی، اور کہا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور قیامت کو اس طرح ساتھ بھیجا ہے جس طرح یہ 2 انگلی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کی خبر ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ قیامت کی خبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب آ گئی قیامت اور 2 ٹکڑے ہو گیا چاند۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، جب بھی یہ کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور وہ اس نشانی سے منہ بھی پھیر لیتے ہیں۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَكُمْ، اور انہوں نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نشانی ظاہر ہوئی اس کو بھی جھٹلایا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کے لیے ایک انجام مقرر ہے، یعنی ہمارے پیغمبر کا انکار کرو گے تو اس کا انجام آنے والا ہے تمہارے لیے عذاب کی شکل میں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور پہنچ چکی ہیں ان کے پاس اگلی قوموں کی تباہی کی خبریں جو کہ بڑی عبرت والی خبریں ہیں۔
تو ڈر جاؤ, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو, ورنہ تم پر بھی وہ عذاب آئے گا. اور وہ الٹیمیٹلی عذاب جو ہے قتال کی شکل میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کافروں پر اللہ تعالیٰ نے توڑوایا. اسی کی ڈیٹیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. شق القمر والے واقعے کی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3636 اور 3868 اور صحیح مسلم میں 7071 سے لے کر 7079 تک کل 9 احادیث شق القمر والے واقعے پہ صحیح مسلم میں موجود ہیں, اور مشکات میں 5854 اور 5855. اور یہ کم از کم 4 صحابہ سے یہ احادیث روایت ہوئی ہیں, سیدنا عبداللہ ابن مسعود, سیدنا عبداللہ ابن عباس, سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. اور ان میں عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں جو پہلے 10 مسلمانوں میں سے, کیونکہ بعض منکرین حدیث نے اعتراض کیا کہ اس میں تو ابن عباس روایت کر رہے ہیں, ابن عباس تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے, تو ابن عباس کو اکیلے نہیں ہے روایت کرنے والے, ابن مسعود بھی وہ روایت کرنے والے ہیں جنہوں نے یہ واقعہ خود دیکھا ہے. اور یہ بخاری اور مسلم کا میں حوالہ دے چکا, اس میں موجود ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی نبوت کی کوئی نشانی آپ کے لیے ظاہر کی جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ہم منا میں موجود تھے, چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیا, اور ہیرا پہاڑ اس کے درمیان میں تھا, ایک ٹکڑا اس کے دائیں طرف ایک اس کی بائیں طرف ہو گیا. اور یہ منظر مسلمانوں نے, کافروں نے, سب نے دیکھا. اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اشہدو, گواہ ہو جاؤ اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ معجزہ ظاہر فرما دیا. اس میں کئی الفاظ نہیں کہ آپ نے یوں انگلی سے اشارہ کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہوئے, اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ ظاہر فرما دیا. لیکن ظاہر ہے کہ منہ مانگا معجزہ نہیں تھا, بس انہوں نے ایک تھریٹیکلی ایک بات کی تھی کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تو وہ دکھایا. اگر منہ مانگا ہوتا تو اسی وقت عذاب آ جاتا. یہ ایک معجزہ ہے جو اس حوالے سے ذکر ہوا, باقی دعوی نبوت کرنے والا